آخری بات جو عرض کرتا ہوں، اذان کے اندر علماء نے لکھا 6 سبق ہیں۔ اگر یہ 6 سبق محفوظ ہو گئے، اگر یہ 6 سبق پکے ہو گئے تو پورے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان کے اندر سب سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا ہوتی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر کام، ملازمت، سب چیزیں پیچھے ہیں، یہاں دکان پیچھے ہے، یہاں اللہ کی کبریائی، اللہ نے بتایا یہاں میرا حکم پہلے ہے، اس لیے سب کو چھوڑو۔ اور 4 مرتبہ کہلوایا اور بار بار کہلوایا، اس لیے اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی یہ دل کے اندر اتر جائے۔ یہ اذان کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سبق ہے کہ تمہارا پریشانیاں دور کرنے والا، تمہاری بیماریاں دور کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں پریشانیوں سے بچانے والا رب، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھولنے والا، زمین کے اندر سے غلے اگانے والا، اگر کوئی ہے تمہاری دکانوں میں تمہیں نفع نہیں مل سکتا الا اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اس کے اندر سبق ہے، اور اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ رب العزت ہی کا نظام چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا یہاں پر کوئی قانون اور نظام نہیں چل سکتا۔ اور تیسرا سبق اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر سبق ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ اور واسطہ اور نسبت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کو جو ہے نا جی اپنے آپ کے اوپر کیا کرنا؟ پکا کرنا۔ اللہ رب العزت نے وہ نبی عطا فرمایا جس کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ مکہ کے اندر جا رہا ہوں، جس درخت کے پاس سے گزرتے، پتھر کے پاس سے گزرتے، پہاڑ کے پاس سے گزرتے، آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہچانتا تھا میرے نبی کو۔ آج ہم نے اس نبی کی سنت کو ترک کر دی۔ اور اس کے اندر چوتھا سبق حی علی الصلاۃ، نماز، بڑا سبق۔ نماز جو ہے، اب یہاں پر حکم حی علی الصلاۃ کی آواز لگتی تھی، صحابہ کے بازار بند۔ اور یہاں پر عجیب بات علماء نے لکھی ہے، طواف ایک ایسا عمل ہے کہ جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، سوائے نماز کے وقت کے طواف بند نہیں ہوتا۔ تو جس نماز کے لیے طواف جیسا عمل بند ہو جاتا ہے، وہاں پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی دکان بند نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات جو ہے نا جی، علماء نے دکان تو کیا فرمایا کہ کھیل بھی مسلمان کا بند نہیں ہوتا، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، کھیل بھی جو ہے نا جی چل رہا ہوتا ہے۔ اور حتیٰ کہ جمعے والے دن بھی آپ کے سامنے ہی مولوی صاحب جب جمعہ خطبہ، کئیوں کی کوشش ہوتی ہے بس خطبہ شروع ہوتے وقت انہوں نے ٹائم نوٹ کیا ہوتا، اس لیے ہم نے بھی ایک ٹائم نہیں رکھا ہوا۔ کئی ہمارے ساتھی ہمارے اس پر وہ بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن بعض اوقات کستن تو نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا، لیکن اکثر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں جی، بڑی پھنس گئے ہیں جی، 5 منٹ مسجد میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ، 5 منٹ مولوی صاحب نے 5 منٹ اوپر کر دی، اس لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے، این ٹائم کے اوپر، کہیں کسی اپنے امام صاحب کی کوئی بات کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اور کئی کہتے ہیں ہمیں تو سب پتہ ہے، ابھی موقع نہیں ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا اس طرح کے، جو ضرورت نہیں ہے جی ہمیں تو پتہ ہے، اس کو بٹھاؤ ادھر میرے سامنے، اس سے وضو کی سنتے سر پوچھو، اس سے وضو کے فرائض پوچھو، نماز کے فرائض پوچھو، لیکن ایک بوجھ ہے ذمے سے اتارنا ہے۔ بس جمعہ پڑھ کے آ گئے جی، آج جمعہ پڑھ کے آ گئے جی ہم نے، اس کے بعد 7 دن کے لیے چھٹی ہو گئی ہے جی۔ حی علی الصلاۃ فرمایا کہ جو ہے نا جی اب کس کے لیے؟ نماز کے اندر۔ اور عجیب بات جو ہے نا جو علماء نے، یہ بہت عجیب کہ اس کے اگلا جو جملہ ہے حی علی الفلاح، کامیابی 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 کس کے اندر ہے؟ فرمایا نماز کے اندر۔ علماء نے لکھا جن مسئلوں کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے، بڑی عام بات ہے، آخری بات ہے
جن مسئلوں کا حل اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہوا، آج مسلمان اسی نماز کو اپنے کاموں میں حرج سمجھتا ہے۔ دکاندار سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز کے لیے چلا گیا تو میری دکان کا حرج ہو جائے گا، ملازم سمجھتے ہیں میری ملازمت کا حرج ہو جائے گا، تاجر سمجھتے ہیں میری تجارت کا حرج ہو جائے گا۔ جس چیز کے اندر اللہ نے مسئلے کا حل رکھا ہوا تھا اس کے اندر یہ اپنے کام کے حرج سمجھتا ہے، تو پھر اللہ ایسوں کو کثرت تو دے گا، برکت نہیں دے گا۔ کثرت تو دے گا، جیبیں بری ہوں گی، اللہ کی قسم سکون نہیں ہوگا۔ جیبیں بری ہوں گی، اللہ لا علاج امراض کے اندر گرفتار کر دے گا۔ جیبیں بری ہوں گی، سامنے دسترخوان ہوں گے، اس کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھائیں گے، لیکن اس کو کسی کو شوگر لگی ہوگی، کسی کو بلڈ پریشر لگا ہوگا، کسی کو دوسری بیماریاں لگی ہوں گی، اپنے دسترخوان کے اوپر بھی یہ اپنا کھانا نہیں کھا سکے گا۔ برو جیبوں کو، لیکن جس مقصد کے لیے پیسوں کو حاصل کر رہے ہو اللہ وہ سکون اس سے نکال دے گا۔ تم نماز کے اندر حرج سمجھتے ہو، کام میں حرج نہ ہو جائے۔ 5 منٹ پہلے مسجد میں کیوں آ گئے؟ موت سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ اس لیے بعض اوقات جو ہے نا جی، تھوڑی سی بات سخت بھی ہو جاتی ہے۔ آخری بات جو علماء نے چھٹا سبق لکھا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ نیند سے بہت بہتر۔ علماء نے لکھا 6 سبق یاد ہو گئے، سارے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔